مولوی امیر خان متقی کے دارالعلوم دیوبند دورے سے متعلق وضاحت۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے حالیہ دورہ دارالعلوم دیوبند سے متعلق بعض غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں جن کا ازالہ ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے مولوی امیر خان متقی کو خود دعوت نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے خود دارالعلوم دیوبند کی زیارت کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس خواہش کے اظہار پر وزارت خارجہ نے دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کیا اور ان کے وزٹ کے انتظامات میں تعاون کی درخواست کی۔ اس پر دارالعلوم دیوبند نے ادارے کے اندر کے تمام انتظامات خود مکمل کیے۔ جہاں تک بدنظمی کی بات ہے تو یہ کہنا بے بنیاد ہے۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے اللہ اکبر کے سوا کوئی دوسرا نعرہ بھی نہیں لگایا۔ دارالحدیث میں موجود اکثر طلباء تو پہلے ہی وہاں درس حدیث میں شریک تھے۔ جامع مسجد رشید کے پاس جو ریلنگ ٹوٹی وہ پہلے سے مخدوش حالت میں تھی۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ دارالعلوم دیوبند نے کسی عوامی پروگرام یا اجتماع کا اعلان نہیں کیا تھا۔ مولوی امیر خان متقی اجازت حدیث کے لیے محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے درس میں شریک ہونے والے تھے، جہاں انہوں نے شیخ الحدیث کے درس میں شرکت کی اور اجازت حدیث حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند میں ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی پروگرام یا اہم موقع ہوتا ہے تو دیوبند اور اطراف کے علماء و طلباء بغیر کسی دعوت کے عقیدت و محبت کے جذبے سے شریک ہوتے ہیں۔ یہی جذبہ اس موقع پر بھی نمایاں رہا اور کسی قسم کی بدنظمی یا دھکم پیل نہیں ہوئی۔ سید مہدی حسن عینی کے مطابق ڈی ایم اور ایس ایس پی ابتدا میں موقع پر موجود نہیں تھے۔ بعد میں جب وہ پہنچے اور ہجوم دیکھا تو دارالحدیث میں طے شدہ استقبالیہ پروگرام ملتوی کرانے کا مشورہ دیا تاکہ ممکنہ بھیڑ سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد مہمان خانہ میں ہی مہمانوں کو استقبالیہ دیا گیا۔ مولوی امیر خان متقی راضی خوشی اور بخیر و عافیت واپس روانہ ہوئے۔ سید مہدی حسن عینی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند پر تنقید کرنے کے بجائے حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر مولوی امیر خان متقی کسی اور ادارے میں جاتے تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہوتا، مگر چونکہ وہ دارالعلوم دیوبند آئے اس لیے بعض حلقوں کو اس پر تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا کہ دارالعلوم دیوبند مرجع تھا، ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر طعنے ہم جھیلتے ہیں تو تعلقات کا اظہار بھی ہم ہی سے کیا جائے گا۔ یہ کوئی جذباتیت نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اظہار ہے۔